شاید کل کا مورخ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو ابھرتے ہوئے نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کی ابتدائی بڑی جنگوں میں شمار کرے۔ وجہ یہ کہ اس لڑائی میں جنگ کے وہ اصول غیر مؤثر نظر آتے ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تھے۔ BBC فارسی کے امیر عظیمی کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد کے بیشتر عرصے میں جنگ اور سفارتکاری باضابطہ طور پر ایک ایسے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کی گئیں جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کی زیر اثر تشکیل پایا تھا۔ حتیٰ کہ جب جنگ کے دوران بھی ان عالمی اصولوں کو توڑا گیا یا اپنے مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا گیا، تب بھی حکومتیں عموماً اپنی کارروائیوں کو اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے جواز دینے کی کوشش کرتی تھیں۔ فوجی کارروائیوں کے ساتھ عموماً قانونی دلائل، سفارتی مشاورت یا بین الاقوامی اتحادوں کی تشکیل بھی شامل ہوتی تھی، مگر ایران جنگ میں یہ تمام عوامل محدود کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بین الاقوامی فریم ورک سے ہم آہنگ نظر آنے کے بجائے حالیہ فیصلے فوجی، سیاسی یا سیکیورٹی کیلکولیشن سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ایران کے لیے ایسے حالات میں کام کرنا بالکل نیا نہیں۔ کئی دہائیوں سے یہ ملک وسیع بین الاقوامی پابندیوں اور سیاسی تنہائی میں زندگی گزار رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کو بائی پاس کرنے کے لیے نیٹ ورکس اور معاشی طریقے بنا لیے ہیں۔ کسی ایک ملک پر اتنی وسیع پابندیوں کے باوجود ایران اپنا تیل برآمد کرنے اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس اسٹریٹجک کلچر کے اندر رہتے ہوئے کشیدگی کو اکثر ناپ توڑ کر بڑھایا جاتا ہے۔ ماضی کے بحرانوں میں ایران کا رد عمل عام طور پر اپنے مخالفین اور دشمنوں کے لیے تصادم کی قیمت بڑھانے کی صورت میں سامنے آتا رہا ہے، اور ایران کی کوشش رہی ہے کہ اس کی کارروائیوں کے تناظر میں ایک وسیع تر علاقائی جنگ نہ بھڑکے۔ ماضی کی کشیدگیوں میں ایران کا بڑا مقصد اکثر یہ رہا ہے کہ مخالفین پر معاشی یا سیاسی دباؤ بڑھایا جائے، اور اس حد تک بڑھایا جائے کہ بیرونی قوتیں کشیدگی کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ دوسری جانب اسرائیل بھی ایسے ماحول میں کام کرنے کا عادی ہے جہاں بین الاقوامی معاہدے اس کے لیے فوری آپریشنل حد میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اسرائیلی فوجی نظریہ طویل عرصے سے اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ جب اسرائیلی قیادت کو کسی جانب سے سنگین خطرہ محسوس ہو تو برق رفتار اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ پیشگی حملے اور زبردست طاقت کا استعمال اس حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ حالیہ برسوں میں غزہ کی جنگ جیسے تنازعات میں اسرائیل کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو بین الاقوامی قانونی فورمز بشمول عالمی عدالت انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت میں بڑھتی ہوئی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی دوران میں اسرائیل مسلسل یہ حساب لگاتا رہا ہے کہ اس کی سلامتی کی ترجیحات اس کی جانب سے کی گئی کسی بھی فوجی کارروائی کو جواز بخشتی ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اسے امریکہ کی مضبوط اسٹریٹجک حمایت حاصل ہے۔ امریکہ اس نظام کے اندر ایک مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ واشنگٹن سن 1945 کے بعد سامنے آنے والے عالمی نظام کا محض حصہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اسے ڈیزائن کرنے اور قائم رکھنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سامنے آنے والے عسکری اتحادوں، عالمی اداروں اور قانونی اصولوں کے نیٹ ورکس نے اکثر عالمی سطح پر امریکی اثر و رسوخ کو فروغ دینے کا کام کیا ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں امریکہ جس موقع پر اس نظام کو کھلے عام نظر انداز کرنے کے قریب آیا وہ سن 2003 میں عراق پر امریکی حملہ تھا۔ اس وقت بھی واشنگٹن نے عراق میں فوجی مداخلت کو ایک وسیع تر اتحاد کی کوشش کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ضمن میں بنائے گئے نام نہاد اتحاد میں برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ جیسے امریکی اتحادی شامل تھے۔ ساتھ ہی درجنوں دیگر حکومتیں مختلف سطحوں پر اس معاملے میں امریکہ کو حمایت فراہم کر رہی تھیں۔ اگرچہ عراق جنگ کے قانونی جواز پر شدید اختلاف رہا، مگر پھر بھی امریکہ نے اس کارروائی کو کثیر الجہتی تناظر میں رکھنے کی کوشش کی۔ مگر اسرائیل و امریکہ اور ایران جنگ میں بین الاقوامی قانونی جواز کو بظاہر زیادہ اہمیت دی گئی اور نہ ہی رہنماؤں کے لب و لہجے میں سفارتی معیار کا لحاظ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر 14 مارچ 2026 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی حملوں کے ایک نئے سلسلے میں ایران کے خارق جزیرے کا بڑا حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ NBC نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے محض تفریح کے لیے کئی مرتبہ اور نشانہ بنائیں گے۔ اس نوعیت کے بیانات اس سفارتی انداز کو ظاہر نہیں کرتے جو روایتی طور پر بڑی امریکی فوجی کارروائیوں کے موقع پر نظر آتا تھا۔ اس نئے انداز میں اپنی پالیسیوں کے فروغ کے لیے معاشی ذرائع کو بھی زیادہ جارحانہ طور پر استعمال کیا گیا ہے۔
محصولات یعنی ٹیرف، تجارتی پابندیاں اور مالی اقدامات نہ صرف مخالفین بلکہ دیرینہ حلیفوں پر بھی لاگو کیے گئے۔ واشنگٹن کی جانب سے یورپی حکومتوں بشمول برطانیہ اور نیٹو اتحادی ممالک کو دفاعی اخراجات، مائیگریشن پالیسی، تجارتی طریقوں اور روس کے ساتھ تعلقات جیسے معاملات پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی پالیسیاں قلیل مدت میں مؤثر دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن ان کے طویل مدتی اثرات کم واضح ہیں۔ اگر اصولوں پر مبنی نظام کے بنیادی معمار ہی ان اصولوں کو نظر انداز کریں تو دوسری ریاستیں بھی خود کو زیادہ پابند محسوس نہیں کرتی۔ ماضی میں ہونے والے تصادم میں ایران کے رویے سے ظاہر ہوا ہے کہ اس کی قیادت نے ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے کس طرح کام کیا۔ سابقہ بحرانوں بشمول 2025 میں ایران اسرائیل کی 12 جنگ کے دوران تہران نے اپنے فوجی رد عمل میں بڑی حد تک اپنی اسٹریٹجک ریڈ لائنز کا خیال رکھا۔ اگرچہ یہ جنگ بین الاقوامی قانونی ڈھانچے سے انحراف پر مبنی تھی، مگر ایران کی جانب سے جوابی اقدام پھر بھی ناپ توڑ کر اٹھایا گیا۔ اس تنازع میں ایران نے قطر میں واقع امریکی فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر میزائل داغنے سے پہلے قطری اور امریکی حکام کو غیر رسمی طور پر متنبع کر دیا تھا۔ اسی طرح کے اشارے اس سے پہلے عراق میں امریکی اہداف پر ایرانی حملوں کے دوران بھی دیکھے گئے تھے۔ خاطر خواہ نقصان اٹھانے کے باوجود تہران کا جوابی اقدام اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ کشیدگی بڑھ کر علاقائی جنگ نہ بن جائے، مگر حالیہ جنگ میں یہ صورتحال کمزور دکھائی دیتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ابتدائی حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ہلاکت کے بعد ایران نے پورے جزیرہ نما عرب میں امریکی تنصیبات پر حملے کیے، جن میں فوجی اڈے اور شہری اہداف دونوں شامل ہیں۔ اسی دوران ایران نے دنیا کے سب سے اہم بحری راستے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو مؤثر طور پر کنٹرول کیا ہے۔ ان ایرانی اقدامات کے نتائج فوری سامنے آئے۔ تیل اور گیس کی عالمی منڈیوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹ نے تیل اور گیس کی عالمی سپلائی چین پر دباؤ بڑھایا۔ ایران کے اس حربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ملک کس طرح بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈال کر دوسرے ملکوں کو معاشی دھچکے لگا سکتا ہے۔ دیگر بڑی طاقتیں ان واقعات سے اپنے نتائج اخذ کر رہی ہیں۔ روس کو عالمی سطح پر تیل اور گیس کی بلند قیمتوں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو یورپی یونین کی مخالفت کے باوجود ماسکو پر عائد پابندیوں میں نرمی کرنا پڑی۔ حالیہ تنازع کے تناظر میں حالات جو رخ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں، اس پر یورپ کا اثر محدود دکھائی دیتا ہے۔ سفارتی کوششوں کے باوجود یورپی یونین اور برطانیہ خود کو زیادہ تر حالات کو دیکھنے والا پاتے ہیں، نہ کہ انہیں تشکیل دینے والا۔ مشرق وسطی میں اس جنگ سے پیدا ہونے والا سوال وسیع تر ہے۔ یہ سوال اس بین الاقوامی نظام کی پائیداری سے متعلق ہے جس نے سن 1945 سے عالمی تعلقات اور سیاست کو تشکیل دیا ہے۔ اگرچہ یہ نظام کبھی بھی عالمگیر سطح پر قبول نہیں کیا گیا اور اکثر اس پر اعتراض کیا گیا، پھر بھی اس نے ایک ایسا ڈھانچہ فراہم کیا جس کے اندر رہتے ہوئے طاقت استعمال کی جاتی رہی ہے۔ اور اگر یہ ڈھانچہ مزید کمزور ہوتا رہا تو نتیجہ ایک ایسا بین الاقوامی ماحول ہو سکتا ہے جہاں ریاستیں رد عمل دکھانے میں مشترکہ عالمی اصولوں پر کم اور اپنی صلاحیت پر زیادہ انحصار کریں گی۔ ایسے منظرنامے میں وہ ملک بھی جو ابتدا میں اس نظام کے معمار تھے، اس کی زوال پذیری کے ایسے نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں جن کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔